سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بھارت کے لیے بڑی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں اور بھارت چاہتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو اور بہتر کرے. اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ آگے ہرش پنت صاحب کہتے ہیں جو کہ ایک تھنک ٹینک فیلو ممبر بھی ہیں کہ انگیجمنٹ ڈز ناٹ مین انڈورسمنٹ. There are many things that India is uncomfortable about under Taliban rule, which is minority rights, gender rights and the human rights landscape in Afghanistan. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو مور امپورٹنٹلی ایک بڑی اہم بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو سنیے گا. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو طالبان کی اس ٹائم گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کے اندر جو افغانستان میں ایک بہت بڑا پرابلم پوری دنیا بھی کر رہی ہے, بات ہم لوگ بھی کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے, اور بھارت میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ طالبان کی جو گورنمنٹ کے اندر جو بچیاں ہیں, جو خواتین ہیں, ان کو وہ رائٹس نہیں مل رہے. ایون وہ اسکول 6-7 شادی کے بعد وہ اسکول بھی نہیں جا سکتے, ان کی یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں, وہ پراپرلی کام نہیں کر سکتی. اس لیے جو افغانستان کی جو پاپولیشن کا جو 40% ورک فورس ہے وہ کم ہو چکا ہے, وہ ڈاؤن ہو چکا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, خواتین پڑھتی بھی تھیں, وہ آگے بڑھتی بھی تھیں, وہ جرنلسٹ بھی تھیں, وہ بہت کچھ کرتی تھیں. اب بھارت کا یہ مدعا ہے کافی عرصے سے. بھارت کا پرابلم کیا ہے؟ بھارت کا پرابلم یہ ہے کافی عرصے سے افغانستان کا, اس کا سٹانس ہے کہ جو طالبان رجیم ہے یہ لوگوں پر یہ ایک تو ریلیجیس مائنورٹیز کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور یا ایک خواتین کو جو ہے رائٹس پراپر نہیں دے رہی, اور جینڈر رائٹس کی بات نہیں کر رہی. وہاں پہ ایک میل ڈومینیٹڈ وہ سوسائٹی ہے, وہاں پہ خواتین کو یا باقی اور لوگوں کو وہ چیز نہیں دی جا رہی وہ جو چاہتے ہیں, ان کو پراپر رائٹس, ان کو پراپر فیسلٹیز. تو بھارت کا یہ موقف پچھلے 4 سال سے ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک جواب دیتا ہوں, اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جواب ہے. ایک سوال پوچھا گیا ایک ٹی وی اینکر میں کیونکہ بھارت کے چینلز بھی دیکھتا ہوں, اس سوال میں یہ پوچھا گیا کہ جھنڈا کون سا ہوگا افغانستان کا جب افغانستان کی گورنمنٹ ملے گی بھارت کی گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو باتیں ہوں گی, تو جھنڈا کون سا ہوگا. اب افغانستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو ہمارا جو مسلمانوں کا ریلیجیس کلمہ جو ہے, وہ پہلا کلمہ جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بیسکلی ایک کلمہ اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ بیسکلی جو ہے یہ طالبان کا جو جھنڈا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے جو طالبان کا دوسرا جھنڈا تھا اس پہ کوئی جو ہے وہ کلمہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی. اب جرنلسٹ نے سے سوال کیا ایک نیوز اینکر نے کہ جھنڈا کون سا ہوگا, پرانا والا جھنڈا ہوگا یا نیا والا. تو اس اینکر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ سر جھنڈے کی بات نہیں ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا فلیگ, اٹس اباؤٹ پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ. کے پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ کیا ہوں گے. تو جھنڈا جو بھی ہو, ابھی جو جھنڈا ہے وہ جو طالبان کا نیا جھنڈا ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ جھنڈا لے کر گئے ہیں, اور وہ جھنڈا جو ہے انہوں نے اس کمرے میں لگا ہوا تھا جس کمرے میں بھارت کا بھی جھنڈا تھا. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ریلیجیس ویوز کیا ہیں کسی کے یا اس کی پالیسی کیا ہے, اٹس اباؤٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ. جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں بیچ میں آتی ہیں. بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم انٹرسٹ کیا ہے. بھارت کا انٹرسٹ اس ٹائم افغانستان میں یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں بچیوں کو رائٹس مل رہے ہیں, رائٹس نہیں مل رہے. بھارت ڈزنٹ ایون کیئر. بھارت کا اس ٹائم انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان پر پریشر ڈالے, جس طرح پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ چائنا اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے وہ بھارت کو انسرکل کر کے بھارت پہ پریشر ڈالیں. تو ایک طرح سے جو یہ گریٹ گیم ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ گریٹ گیم آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ میں انٹینسیفائی ہو سکتی ہے. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی ہرش پنت صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بٹ دیر از اے پریگمیٹزم انٹینٹ ان انڈیاز انگیجمنٹ ود دا طالبان and this visit is in some ways continuing that tradition. It certainly can be considered the outcomes. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ بھارت میں ایک طرح سے ایک خوشی بھی منائی جا رہی ہے کہ افغانستان طالبان کو اتنے عرصے کے بعد بھارت نے ویلکم کیا ہے اور طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں. اچھا, کل میں ایک نیوز بھی سن رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا نیوز صحیح ہے غلط ہے. جو افغانستان کا کرکٹ بورڈ ہے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا اور پاکستان کے ساتھ میچز نہیں کھیلے گا. تو آئی تھنک افغانستان کی جو گورنمنٹ وہی پالیسی اپنا رہی ہے جو کہ بھارت پالیسیاں اپنا رہا ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے کوئی پاکستان پہ فرق پڑے گا. پاکستان کا اسٹانس ہمیشہ ویسا ہے اور آگے بھی ویسا ہی رہے گا. پاکستان ایون ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگ. بٹ اینی ویز موونگ فارورڈ, اگلی بات میں کروں گا. اگلی امپورٹنٹ بات ہے کہ جے شنکر صاحب نے ریسنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا تھا. جے شنکر صاحب نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ ہی سیڈ دیٹ انڈیا واز فلی کمیٹڈ ٹو سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف افغانستان. اب بھارت چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا جو بیسس ہیں وہ بیسس نہ بنے. پھر بات سنیں گا, بھارت یہ چاہتا ہے افغانستان میں کہ امریکہ کے ملٹری بیسس نہ بنے, بیکاز بھارت بھی اس کے بہت خلاف ہے. 3 دن پہلے رشیا میں ماسکو میں بہت سارے ممالک تھے, سینٹرل ایشین کنٹریز سے, ساؤتھ ایشین کنٹریز سے, اور پھر رشیا کے بھی فورن ڈپلومیٹس ہیں. ان سب نے مل کے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ فورن بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں بیک گراؤنڈ میں یا کہیں بھی افغانستان میں. اس سے پرابلم یہ ہوگا کہ جو افغانستان کے اندر جو فورن اگر ملٹری آتی ہے تو پھر رشیا کا انٹرسٹ سینٹرل ایشیا میں خراب ہوگا, بھارت کا انٹرسٹ بھی خراب ہوگا, اور اوبیسلی چائنا کا انٹرسٹ تو خراب ہوگا. تو ان سب
سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کریں گے اور نہیں کرنے دیں گے، امریکہ کو یہاں نہیں آنے دیں گے. اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگلی بات یہ کہ جے شنکر صاحب نے کہا کہ کلوزر کوپریشن بٹوین افغانستان اینڈ انڈیا کنٹریبیوٹس ٹو آر نیشنل ڈیولپمنٹ ایز ویل ایز ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ ریزیلینس. انڈیا ٹیکنیکل مشن ان کابل واز بینگ اپ گریڈیڈ ٹو این ایمبیسی. تو بھارت کا جو ٹیکنیکل مشن تھا کابل میں، ان ڈپلومیٹس کو جو ہے وہ آبویسلی امیونٹی تو ملی ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیا گیا. بھارت کا جو ٹیکنیکل مشن تھا اس کو ایمبیسی کے طور پہ جو ہے وہ قرار دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ یہ سارے معاملات بھارت کب ریکگنائز کرے گا، بھارت کب ریکگنائز کرے گا طالبان کی رجیم کو؟ کیونکہ اس ٹائم جو ہے طالبان کی رجیم یہ امید لے کر گئی تھی بھارت میں کہ طالبان کی رجیم کو بھارت ریکگنائز کرے. بھارت نے فی الحال یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ طالبان کو ریکگنائز کرے گا. آئی تھنک یہ پہلا اسٹیپ ہے. پہلے ٹیکنیکل مشن سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل مشن سے جو ہے وہ یہ بات جائے گی ساری اپگریڈیشن آف ایمبیسی میں، پھر شاید اس کے بعد اگلی بات ہو. فی الحال بھارت موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ریکگنائز کرے طالبان کی گورنمنٹ کو. اگلی بات سنیے گا. اگلی انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طالبان کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، کیونکہ کل رات پاکستان نے ایک اور آپریشن کیا جو کہ ان آفیشیل نیوز آ رہی ہیں، بٹ افغانستان کی طرف سے ایک بہت انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ایک سیکنڈ، میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز طوفان بدتمیزی مت کیجیے گا، آپ دوسرے کا ریلیجس کا آپ پلیز خیال رکھیں. تھینک یو. اگلی بات سنیں گے. اگلی انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طالبان کا جو ڈیفنس منسٹری ہے وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا جو انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے، وہ سنیں گا. طالبان کی ڈیفنس منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بی بی سی کو کہا ہے کہ پاکستان ہیز آلسو بامبڈ a market in the border province of Patika in Afghanistan southeast. The locals there told the BBC Afghanistan service that a number of shops has been destroyed. اب طالبان کی طرف سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان نے ایک طرح تو ایلیمینیٹ کیا ہے ٹیررسٹ کو کابل کے اندر، بٹ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اور اٹیک کیا ہے، ایک مارکیٹ پر اٹیک ہوا ہے، بٹ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، اور اگر آئی بھی ہوگی تو اوبیسلی وہ ٹیررسٹ پر ہی اٹیک ہوا ہوگا. اب اس بات کو ذرا سنیے گا اور سمجھے گا. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں اور ایک چیز بتانے کی کوشش کروں، اس کو دیکھیے گا. ایک سیکنڈ. دیر وی گو. آل رائٹ. یس. اب جہاں پر اٹیک کیا کل پاکستان نے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تھینک یو. یہ میپ دیکھیے گا آپ. یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے. اوکے، یہ پاکستان ہے اور یہ افغانستان. یہ بیسکلی سارا وہ علاقہ ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ لگتا ہے. یہ افغانستان کا پروونس ہے پٹیکھا. اب آئی ایم سوری مجھے پشتو اتنی اچھی نہیں آتی، بٹ اس کو کہتے ہیں پٹیکھا، وٹ ایور اٹ از. یہ پٹیکھا افغانستان کا ایک پروونس ہے. پاکستان نے کل یہاں پہ اسٹرائک کی ہے. کل رات کو افغانستان کی گورنمنٹ کہہ رہی کہ یہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہے. پاکستان کی طرف سے فی الحال جو ہے وہ ابھی اس ٹائم جو ہے وہ کوئی اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ابھی اس طرح کا پاکستان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ اسٹرائک ہوئی ہے یا اسٹرائک نہیں. بٹ اگر اسٹرائک ہوئی بھی ہے تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے ویری سکسیزفل اسٹرائک، بیکاز پاکستان میں کل بھی پاکستان کے فوجی، پاکستان کے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. اب اس سارے معاملے کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سارے معاملے کی امپلیکیشنز کیا ہیں، پھر میں کمنٹس آپ کے لوں گا تھوڑے سے، کیونکہ آج بہت ساری ویڈیوز پہ کام کرنا، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. دیکھیں پہلی بات اس ٹائم کیا ہے، پہلی امپورٹنٹ بات یہ، بھارت کا اگست 8 2024 سے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ افغانستان کی طرف ٹلٹ کرے. سنیے گا، بھارت کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف ٹلٹ کرے، کیونکہ بھارت کو یہ لگتا تھا کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہترین ہیں اور بہت اچھے ہیں. غالباً جب 8 اگست 2024 کو یہ ہوا کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی جو رجیم فارغ ہوتی ہے، اس رجیم کے بعد کیا ہوا، اس رجیم فارغ ہونے کے بعد جب پاکستان کلوز آیا تو بھارت میں پریشر آیا کہ اب اس کو بھی پاکستان پہ پریشر لانا پڑے گا اور اس کو طالبان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے معاملات کو انگیج کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کو معاملات کو آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. سو ایونچولی بھارت جو ہے وہ آہستہ سے افغانستان کی طرف گیا اور ایونچولی ویور دیا گیا. یاد رکھیے گا یہ جو متقی صاحب ہیں ان کو ویور ملا ہے، یہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشن نے ان پر پابندی لگائی ہوئی کہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کو باقاعدہ ویور دیا گیا اور اس ویور کے بعد یہ بھارت گئے، بیکاز امریکہ بھی کہیں نہ کہیں چاہتا تھا کہ بھارت بھی اپنے فٹ ہولڈ جو ہے وہ افغانستان میں رکھے تاکہ بھارت کا بھی انفلوئنس یہاں پہ ہو، بیکاز ایونچولی بھارت بھی چاہتا ہے کہ چائنا کو اور امریکہ سارے مل کے چائنا کو کنٹین کریں، بیکاز چائنا اور امریکہ کا ایک گریٹ پاور کمپٹیشن بھی چل رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ کہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایشو، پہلے تو میں نے آپ کو بنگلہ دیش کا بتا دیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش قریب آ رہے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو اس ٹائم جو ریجنل اسٹریٹجک بیلنس ہے، ہم نے پچھلے تقریباً 1 سال میں نوٹ کیا ہے، اسپیشلی جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں، ہم نے یہ نوٹ کیا جو ریجنل اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہے. ریجنل اسٹریٹجک بیلنس کیا ہوتا ہے؟ ریجنل اسٹریٹجک بیلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد سارے کنٹریز ہیں وہ اپنا جو ان کا فورن پاسچر ہے، فورن پالیسی یا فورن پاسچر جو ہے وہ بیسکلی
کسی اور کنٹری کی طرف لے جائیں اگر وہ آپ کی طرف ہے. میں آپ کو میپ دکھا کے ذرا اس بات کو تھوڑی سی پریکٹیکلی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ریجنل بیلنس پاکستان کی طرف کیسے شفٹ ہو رہا تھا اور بھارت اس چیز کو کیسے اپنی طرف دوبارہ شفٹ کرنا چاہتا ہے. اس میپ کو دیکھیے گا. دیکھیں امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اس سال کے شروع سے ہم نے ایک چیز نوٹ کی, بلکہ اگست کی بات کرتے ہیں, اگست سے ہم بات کرتے ہیں. اگست 2024 کو ہم نے دیکھا طالبان جو ہیں وہ جو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد صاحب کی گورنمنٹ فارغ ہوئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا بنگلہ دیش کی کہ وہ اپنے تعلقات کو پاکستان کے ساتھ بہتر کریں گے, اور پاکستان کی ایک طرح سے قربت جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بڑھ گئی. بھارت سے ناراض ہوا. پھر اوپر چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے. مئی میں چائنا نے کانفلکٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا, بھارت کو اس میں بھی نقصان ہوا. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اس ٹائم جو نیپال ہے, نیپال اور بھوٹان جو ہے وہاں پر بھی ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ رجیمز بھارت کے ساتھ ہیں یا وہ چائنا کے ساتھ ہیں, تو یہاں پہ بھی ایک پاور کمپٹیشن چل رہا ہے. پھر شری لنکا میں چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, مالدیوز میں چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. بھارت نے کیا کیا پھر اس کے بعد پاکستان نے ایک مہینے پہلے اپنا ایک الائنس بنا لیا سعودی عربیہ کے ساتھ اور مڈل ایسٹ میں بھی انوالو ہو گیا. غالباً پرابلم بھارت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس کو اپنے معاملات کو دوبارہ سے ری بیلنسنگ شفٹ کو, کیونکہ چائنا اور پاکستان ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں یا چائنا کے حق میں جا رہا ہے. بھارت اس ٹلٹ کو اپنی طرف دوبارہ لے کر جانا چاہتا ہے, جو کہ کانگریس کے ٹائم میں تھا آج سے 15 سال پہلے جب بھارت میں منموہن سنگھ صاحب تھے تو سارا ٹلٹ ساؤتھ ایشیا کا بھارت کی طرف تھا. وی آل نو دیٹ. بھارت نے غالباً یہ فیصلہ کیا 2 مہینے پہلے جب مودی صاحب جو ہیں وہ جو مالدیوز کے دورے پہ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے مودی صاحب مالدیوز کے دورے پر تھے جہاں پہ انڈیا آؤٹ کی کمپین چل رہی تھی. غالباً بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ جو اپنی اگریسو پالیسی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم سب کو منڈ کے رکھ دیں گے, کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ریجن کے ہیجمون ہم ہیں. غالباً بھارت کو یہ چیز اب سمجھ آ چکی ہے کہ ریجن میں اگر آپ کو اپنی ہیجمونی قائم کرنی ہے تو وہ ناٹ بائی فورس بٹ بائی ڈپلومیسی. تو آئی تھنک بھارت اس چیز کو سمجھ کر 2 مہینے پہلے بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد معیزو صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے. پہلے بھارت کے پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے ٹریڈ فری ایگریمنٹ کیا تھا یو کے پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر صاحب کے ساتھ. پھر واپسی پہ ان کی فلائٹ تھی 2 مہینے پہلے ٹھیک مالدیو جہاں پہ ان کا استقبال ہوا, اور ہمیں پھر ایک چیز سمجھ آئی کہ بھارت دوبارہ سے ان سارے کنٹریز کو دوبارہ سے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ اب بھارت 2 مہینے بعد طالبان کی طرف بھی